السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کی پابندی کی تاکید کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا نمازوں میں ایک نماز فجر کی نماز ہے، اور اس وقت جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایسے موقع پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا اس وقت حاضر کیے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر اور عصر یہ دو نماز ایسی ہیں جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ رات کے فرشتے عصر میں آتے ہیں اور فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے، فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو رات والے فرشتے جب اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب واپس آئے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ دن کے فرشتوں سے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے تو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہاں سے وہ واپس آئے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دو نمازیں ایسی ہیں، فجر اور عصر کی نماز، جس میں فرشتوں کا سنگم اور ملاپ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے۔ تو فجر کے وقت جو قرآن تلاوت کی جاتی ہے اس وقت کی تلاوت یہ فرشتوں کی آمد کا وقت ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فجر کے وقت خصوصی طور پر قرآن سننے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سننے کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے اور قرآن بغور سننا چاہیے۔ ایسے تو ہر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، مگر عام طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ فجر میں قرات لمبی کی جاتی ہے، قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ عام نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن سکے اور اس سے لطف اٹھا سکے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری فجر کی نماز نہ چھوٹنے پائے، جماعت فوت نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت ساری
بشارتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے دروس میں اس کی وضاحت کی جائے گی کہ فجر کی نماز کے پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کا مکلف بنایا ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. توحید کے اقرار کے بعد، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو ایک جان لینے کے بعد سب سے بڑا فریضہ انسان پر جو لاگو ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی ہے. تو پانچوں وقت کی نماز ہم پر پڑھنا ضروری ہے. پانچوں نمازوں میں ایک اہم نماز فجر کی نماز ہے. اس کی پابندی کی ہمیں خصوصی رعایت کرنی چاہیے، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وہ فرشتے جن کے بارے میں کل قیامت دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. ہم سے کل قیامت میں یہ پوچھا جائے گا مگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور انسان کی دن کی شروعات اسی فجر سے ہوتی ہے، اور اگر انسان اسی فجر میں سویا رہ جائے اور فجر کی نماز کی پابندی نہ کر پائے تو اس کا یہ دن پورا ناکام ہے. یعنی زندگی کی شروعات اس کی ہو رہی ہے، ناکامی بھی ہو رہی ہے. تو فجر کی نماز پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. اور فجر کو چھوڑ دینا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں. یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دن کی شروعات ناکامی پہ کی ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر کی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص نمازوں میں فجر کی نماز کی بھی تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے، اور فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے. اور فجر کے وقت جو قرآن تلاوت کی جاتی ہے اور جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. لہذا ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے موقع پر غائب نہ رہیں، ایسے وقت میں نماز فجر کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.